ویسے تو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے لاز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ تو سوچیں ایک چیز جو ہر وقت ہمارے گھر کے ہر فرد کے استعمال میں ہے، یعنی موبائل فون اور دوسری کمیونیکیٹیو ڈیوائسز جو ہم یوز کرتے ہیں، ان کے لاز کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ارم ندیم۔ آج ہم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جو ہمیں الیکٹرانک کرائم سے ریلیٹڈ ریمیڈیز دیتا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ الیکٹرانک کرائمز جنہیں ہم سائبر کرائمز بھی کہتے ہیں، ان سے متعلق معاشرے میں کون کون سے آفینسز ہو رہے ہیں اور ان کی پنشمنٹس کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سیکشن 3 ہے سب سے پہلے انآتھورائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا، یعنی کوئی بھی شخص اگر غلط نیت سے کسی بھی انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا تک انآتھورائزڈ ایکسیس حاصل کر لیتا ہے تو اسے 3 مہینے کی سزا 5,000 روپے جرمانے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 4 انآتھورائزڈ کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا۔ اسی طرح اگر کوئی غلط ارادے سے کسی کا ڈیٹا ٹرانسمٹ یا کاپی کرتا ہے تو اسے 6 مہینے کی سزا اور 1,00,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیکشن 5 انٹرفیرنس ود انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ اگر کوئی شخص پورے انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا میں انٹرفیئر کرتا ہے یا ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انٹرفیئر کرنے یا ڈیمیج ہونے کی وجہ بنتا ہے تو اسے 2 سال قید کی سزا اور جرمانہ 500,000 تک ہو سکتا ہے۔ سیکشن 6، 7، 8 اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انفارمیشن سسٹم کے بنیادی ڈھانچے میں جو کہ بہت ہی حساس ہو رسائی حاصل کر لیتا ہے یا اسے کاپی یا ٹرانسمٹ کرتا ہے یا اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال قید اور جرمانہ زیادہ سے زیادہ 10 ملین تک ہو سکتا ہے۔ سیکشن 9 گلوریفیکیشن آف این اوفینس، یعنی اگر کوئی شخص کسی الیکٹرانک ڈیوائس یا انفارمیشن سسٹم کے ذریعے ٹیررزم سے جڑے کسی مجرم یا اس سے جڑی کسی آرگنائزیشن یا گروپ کو گلوریفائی کرے تو اسے 7 سال کی سزا اور 10 ملین جرمانہ ہوگا۔ سیکشن 10 کیا کہتی ہے؟ سائبر ٹیررزم کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص سیکشن 6، 7، 8، 9 سے ریلیٹڈ جرائم کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو یہ سائبر ٹیررزم میں کنسیڈر ہوتا ہے، جس کی سزا 14 سال قید اور جرمانہ 50 ملین تک ہوتا ہے۔ سیکشن 10A ہیٹ اسپیچ۔ اگر کوئی شخص کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے تھرو ایسی انفارمیشن یا اسپیچ کرتا ہے جس سے انٹرفیتھ، سیکٹیرین اور ریشل ہیٹرڈ پھیلے تو اس کو 7 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ سیکشن 10B ریکروٹمنٹ، فنڈنگ اینڈ پلاننگ آف ٹیررزم، یعنی اگر کسی ڈیوائس کے ذریعے ٹیررزم کی پلاننگ، فنڈنگ یا ریکروٹمنٹ کی جائے تو اس کی سزا بھی 7 سال قید ہے۔ سیکشن 11 الیکٹرانک فارجری۔ الیکٹرانک فارجری کی سزا 3 سال قید اور 2,50,000 جرمانہ ہے۔ سیکشن 12 الیکٹرانک فراڈ۔ الیکٹرانک فراڈ کی سزا 2 سال قید اور جرمانہ 10 ملین روپیز ہے۔ سیکشن 13 میکنگ، آبٹیننگ اور سپلائنگ ڈیوائس فار یوز ان آفینس، یعنی آفینس میں یوز کرنے کے لیے اگر الیکٹرانک ڈیوائس بنائی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے یا سپلائی کی جاتی ہے تو اس کی سزا 6 ماہ قید اور جرمانہ 50,000 روپیز ہے۔ سیکشن 14 انآتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن۔ اگر کوئی شخص کسی کی آئیڈینٹی کے بارے میں غیر قانونی طور پر انفارمیشن حاصل کرتا ہے، اسے بیچتا ہے، اسے پوزیس کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے تو اسے 3 سال قید کی سزا اور جرمانہ 5 ملین تک ہو سکتا ہے۔ اور جس شخص کی شناخت حاصل کی گئی ہے، یوز کی گئی ہے یا ٹرانسمٹ کی گئی ہے وہ اتھارٹی کو اپلائی کر سکتا ہے اسے سیکیور کرنے کے لیے، ڈسٹروائے کرنے کے لیے یا ایکسیس کو بلاک کرنے کے لیے یا ٹرانسمیشن سے روکنے کے لیے۔ سیکشن 15 انآتھورائزڈ ایشوئنس آف سم کارڈز۔ اگر کوئی شخص جو سم کارڈ یعنی سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول، RIUM یعنی ری یوزیبل آئیڈینٹیفیکیشن ماڈیول یا UICC یعنی یونیورسل انٹیگریٹڈ سرکٹ کارڈ یا کوئی بھی دوسرا ماڈیول جو کہ سیلولر فونز، وائرلیس فونز یا دوسری ڈیجیٹل ڈیوائسز میں نیٹ ورک کے ساتھ کنیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کو اس کی انفارمیشن کے بغیر یا ویریفیکیشن کروائے بغیر بیچتا ہے جو کہ اتھارٹیز سے اپروول کے لیے ضروری ہے تو اس کی سزا 3 سال قید اور 5,00,000 جرمانہ ہے۔ سیکشن 16 ٹیمپرنگ آف کمیونیکیشن اکوپمنٹ۔ جو کوئی بھی غیر قانونی طور پر یا کسی اختیار کے بغیر کسی بھی کمیونیکیشن اکوپمنٹ جیسے سیلولر یا وائرلیس ہینڈ سیٹ کا UDI یعنی یونیک ڈیوائس آئیڈینٹیفائر کو چینج کرتا ہے، آلٹر کرتا ہے یا ٹیمپر کرتا ہے یا پھر ری پروگرام کر دیتا ہے
اور اس ڈیوائس کو یوز کرتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرنے یا ریسیو کرنے کے لیے، تو اسے 3 سال کی سزا اور 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیکشن 18 آفینسز اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے نیچرل مین۔ اگر کوئی شخص ارادتاً اور ایسی انفارمیشن ایگزیبٹ کرتا ہے یا ڈسپلے کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے یا کسی انسان کی پرائیویسی یا ریپوٹیشن کو ہارم کر سکتی ہے، تو اس کی سزا 3 سال قید اور 1 ملین فائن ہے۔ لیکن یہ سیکشن براڈ کاسٹ میڈیا جو پیمرا آرڈیننس کے تحت لائسنسڈ ہو اس پر اپلائی نہیں ہوتی۔ سیکشن 19 آفینس اگینسٹ ماڈیسٹی آف نیچرل پرسن اینڈ مائنر۔ اگر کوئی شخص ارادتاً اور پبلکلی ایسی انفارمیشن ایگزیبٹ، ڈسپلے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے جس میں فوٹوگرافس اور ویڈیوز کے ذریعے کسی کو بدنام کیا جائے، اس کی ریپوٹیشن کو ہارم کیا جائے، تو اس جرم کی سزا 5 سال قید اور 5 ملین فائن ہے۔ اور اگر وہ شخص جو اس جرم میں پہلے سے کنوکٹڈ ہے وہ کسی مائنر کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اسے 10 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگریو پارٹی یا مائنر کے کیس میں گارڈین اپلائی کر سکتا ہے اتھارٹیز سے اس ساری انفارمیشن کو ریموو کرنے، ڈسٹروائے کرنے اور بلاک کرنے کے لیے۔ سیکشن 19A چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں ہے۔ اس کے مجرم کی سزا 7 سال قید اور 5 ملین جرمانہ ہے۔ سیکشن 20 میلیشیس کوڈ۔ اگر کوئی شخص ولفلی اور کسی آتھرائزیشن کے بغیر کسی انفارمیشن سسٹم یا ڈیوائس کے ذریعے ایک میلیشیس کوڈ لکھتا ہے، آفر کرتا ہے، اویلیبل بناتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے کسی ڈیٹا یا سسٹم کو ہارم کرنے کے لیے تاکہ وہ کرپٹ ہو جائے یا انفارمیشن کو ڈسٹروائے یا سپریس کرنے کے لیے، تو اس کی سزا 2 سال قید اور فائن 1 ملین تک ہو سکتا ہے۔ سیکشن 21 سائبر اسٹاکنگ کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ہراس کرنے کے لیے کوئی نیٹ ورک، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، الیکٹرانک میل یا کوئی دوسرا اسی طرح کا مینز آف کمیونیکیشن یوز کرتا ہے تو اس کی سزا 5 سال قید یا 10 ملین فائن ہے۔ سیکشن 22 اسپیمنگ۔ ایک شخص اگر اسپیمنگ یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر ہارمفل، فراڈولنٹ، مسلیڈنگ، انلیگل انفارمیشن بھیجتا ہے کسی رانگفل گین کے لیے، تو اسے 3 مہینے کی قید اور کم سے کم 50,000 اور زیادہ سے زیادہ 5 ملین فائن ہو سکتا ہے۔ سیکشن 23 اسپوفنگ۔ جب کوئی بھی غلط ارادے سے ایک ویب سائٹ بناتا ہے یا کسی جعلی سورس کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو کوئی انفارمیشن بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے اوتھینٹک سورس سمجھے، تو وہ اسپوفنگ کرتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اسپوفنگ کرتا ہے اسے 3 سال کی سزا اور 5 لاکھ فائن ہوگا۔ سیکشن 26 کے مطابق اب یہ جتنے بھی کرائمز اس ایکٹ میں شامل ہیں ان کی انویسٹیگیشن FIA کرتی ہے۔ سیکشن 28 انویسٹیگیشن کے بارے میں ہے۔ ایکسپیڈائٹڈ پریزرویشن اینڈ ایکوزیشن آف ڈیٹا۔ اگر آتھورائزڈ آفیسر سیٹسفائیڈ ہے کہ جو بھی اسپیسیفک ڈیٹا انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ تھا وہ مل گیا ہے، یا رسک موجود ہو کہ ڈیٹا ماڈیفائڈ، لوز، ڈسٹروائے یا ان ایکسیسیبل کر دیا جائے گا، تو آتھورائزڈ آفیسر اس بندے کو نوٹس بھیجے گا جس کے کنٹرول میں یہ ڈیٹا ہوگا کہ وہ یا تو ڈیٹا پرووائڈ کرے یا اسے پریزرو کرے۔ پھر آتھورائزڈ آفیسر ڈیٹا ملنے پر 24 گھنٹوں کے اندر اندر کورٹ کے نوٹس میں لائے گا، اور کورٹ ڈیٹا کی ریسیٹ ملنے پر کیس کے حساب سے آرڈر جاری کر سکتی ہے جس میں اریسٹ وارنٹ بھی شامل ہے۔ سیکشن 30 اور 31 سرچ وارنٹ کے متعلق ہے۔ سیکشن 32 پاورز آف آتھورائزڈ آفیسر کے بارے میں ہے۔ سیکشن 34 ان لافل آن لائن کانٹینٹ۔ اتھارٹی کے پاس پاور ہے کہ وہ ان لافل ڈیٹا ریموو کروا سکتا ہے۔ سیکشن 39 انٹرنیشنل کوآپریشن۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر ان کرائمز کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی ریکویسٹ موصول ہوتی ہے جس میں فارن نیٹ ورک وغیرہ کی انوالومنٹ بھی ہو، تو وہ فارن گورنمنٹ سے کوآپریشن کے لیے کہہ سکتی ہے۔ سیکشن 41 کوگنیزنس اینڈ ٹرائل آف آفینسز۔ فیڈرل گورنمنٹ کنسرنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کے بعد کورٹ کا پریزائڈنگ آفیسر ڈیزگنیٹ کرے گی جس میں یہ سارے کرائمز کے حوالے سے مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ سیکشن 44 اپیل کے بارے میں ہے۔ فائنل ججمنٹ کے خلاف اپیل 30 ڈیز کے اندر اندر ہائی کورٹ میں ہوگی اگر ججمنٹ کورٹ آف سیشن نے دی ہے، اور اگر ججمنٹ یا آرڈر میجسٹریٹ نے دیا ہے تو اپیل کورٹ آف سیشن میں ہوگی۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز۔ اب الیکٹرانک کرائمز کے لیے حکومت نے ایک سینٹر قائم کیا ہے جس کا نام
نیشنل سینٹر آف سائبر سیکیورٹی پاکستان ہے۔ امید ہے اب آپ سائبر کرائمز کے بارے میں جان گئے ہوں گے، اور یہ کہ ان کرائم سے بچنا کیسے ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور اویئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔